شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے بلے کے نشان کو. پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، بدترین پری پول ریگنگ ہے. جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے. آپ اس کو نہیں دے سکتے. جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90(f)(1) میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائیڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ تھا. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، بدترین پری پول ریگنگ ہے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیک کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان وادے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے. غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. او بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حساب دار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو ان کی انہرڈ کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر JIT بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی وہ. تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ 4تھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں.
قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں, الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں. پھر خائف کس لیے, ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے. بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہے. یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے, وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو, کسان کو, مزدور کو, دہقان کو, ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہوں, کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے, پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے. تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اظہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ, کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں, کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں, کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں, تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں ہی تبھی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق کے حکمرانی, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتابیں دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل, ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے, تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ. یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں, تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. کوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ کوارٹ کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, ہم یہ دیکھتے ہیں, قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر, MQM کے, جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا, اس کا تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا گیا؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں, ریٹرننگ آفیسرز ہیں, وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا ADCGs ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں. ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی